محمد رسول الله. اور یہ انقلابی تبدیلی ہمارے اعتقاد کی اصلاح جناب احمد کریم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی ای میل پہ جواب دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے لکھا ہے کہ انصر صاحب آپ کل کی پیداوار ہیں، جسے یہ نہیں معلوم کہ مذہب احمدیت میں آج سے 10-12 برس پہلے کسی احمدی کو زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ میں بھی میرے خیال میں 10-12 سال تو نہیں، 12 یہ کہ پچھلے 25 سال ہو گئے مجھے ہوش سنبھالے ہوئے۔ میں جماعت احمدیہ میں شروع سے ہی بڑا ایکٹیو رہا ہوں، تو میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ زبان کھولنے کی ہمت نہ تھی، لیکن یہ کہ ہر احمدی اپنے خلیفہ کا احترام ضرور کرتا ہے۔ لیکن ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے زبان کھولنے کا۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ وہ سسٹم میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، مجلس مشاورت ہے جو ہر سال لوگ جب جو چاہیں جس طرح کی چاہیں تجاویز بھجواتے ہیں، وہاں پہ پھر پورا ایک سسٹم ہے، وہ کام ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، ہمارے پاس سب سے اچھا طریقہ ہے زبان کھولنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے جس کو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر آپ نے پتہ نہیں یہ دعویٰ کہاں سے کر لیا کہ مسرور صاحب کو بھی انکار نہیں کہ نیٹ پر واحد میں وہ شخص ہوں۔ اپنے منہ میاں مٹھو، واہ جی واہ! آپ کی ویڈیو کو تو کوئی دیکھنا کیا کہ مطلب اگر کوئی دیکھے کوئی احمدی، میں نے اکثر احمدیوں سے پوچھا ہے، کہتے ہیں ہاں 1-2 سیکنڈ کے لیے دیکھ دیتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، لانتی آدمی ہے یہ، اس طرح احمدی بولتے ہیں آپ کے بارے میں، تو سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لانتی دھتکارا ہوا شیطان ہے۔ تو یہ آپ کے بارے میں بہت سارے احمدی سمجھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جس شخص نے بھی احمدیت کو چھوڑا ہے نا، پہلی تو بات ہے وہ خشک پتے تھے، چھوڑنے میں جماعت احمدیہ کوئی فائدہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ چھوڑتے ہیں باہر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا دنیا ملتا بیچاروں کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان پہ کبھی کوئی دوسرا مسلمان کبھی اعتبار ہی نہیں کرتا کہ یہ احمدیہ چھوڑ کے مسلمان ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایک احمدی وہ پکا احمدی رہتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لوگ پتہ نہیں آپ جتنے مرضی کوشش کر لیں یقین کر رہے ہیں لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں احمدی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی تک اپنے گھر میں سے تو کسی کو مسلمان نہیں بنایا، چلیں وہ نہیں بنایا، کسی گورے کالے کو کسی عیسائی یہودی کو مسلمان بنایا آپ نے؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ احمدیت سے لوگ نئی نسل جو ہے بیزار ہو رہی ہے، وہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ دیکھیں جماعت احمدیہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ مسئلہ بنا رہے ہیں، ایسے ہی آپ خام خواہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان نسل دن رات جماعت احمدیہ کی خدمت کر رہی ہے، جماعت احمدیہ کے لیے کام کر رہی ہے، جماعت احمدیہ کے لیے والنٹیرزم کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے تبلیغ کا کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کینیڈا میں یوتھ آرگنائزیشن جو ہے جگہ جگہ قرآن کی ایگزیبیشن اور تبلیغ کے لیے سٹال لگائے جا رہے ہیں، بک سٹال لگائے جا رہے ہیں، امریکہ میں جگہ جگہ انٹرفیت ہو رہے ہیں۔ اس قدر مہم چل احمدیت کا نام ہے جماعت احمدیہ کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں تو جب بھی کبھی آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں اور ادھر ادھر میڈیا میں یا گوگل سے سرچ کرتا ہوں تو اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے ملتی ہے۔ ان مسلمانوں کو تو آج تک کچھ نصیب نہیں ہو رہا اچھے کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دولت دی ہے، تیل کی دولت ہے، بے بہا دوسری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آتی خبر تو بری خبر وہ مطلب ان کے بارے میں ہوگی، لیکن اچھی خبر ہمیشہ اچھی خبر کا جو پیچھے اگر بیک پہ جا کے دیکھیں تو وہ احمدیہ مسلم کمیونٹی احمدیہ جماعت سے ہی ہوتی ہے۔
تو آپ برائے مہربانی ذرا غور فکر کر کے انصاف سے کام کرنا سیکھیں. آپ کے اندر انصاف کی جو احمدیت چھوڑنے کے بعد آپ کو انصاف کرنے کی عادت ہی نہیں رہی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جماعت احمدیہ آپ کی پھونکوں سے اب بجھائی نہیں جا سکتی. یہ وہ چراغ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جلایا ہے. آپ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. ہاں، آپ نے جتنا زور لگانا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لیں. آخر میں فتح جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ فتح جو ملنی ہے جماعت احمدیہ کو. کچھ لوگوں کو تو وہ فتح آلریڈی نظر آ چکی ہے، کچھ لوگوں کو نظر آتی فتح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو ابھی یہ نظر نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ ان کو بھی یہ نظر آئے گی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اب اگر کوئی فیوچر ہے مسلمانوں میں کسی کا تو وہ جماعت احمدیہ کا ہے. اور اگر کسی نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لینی ہے تو وہ صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہے. وہ صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہے. اسی خلافت سے منسلک رہ کے دنیا کی برکتیں اور آسمان کی دونوں برکتیں آپ مل سکتی ہیں. آپ یہ برکتوں کو ٹانگ مار کے چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو سوکھی ٹہنی ہیں وہ جھڑنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے ایک جانے کی بجائے جانے پہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزانہ ہزاروں کے حساب سے، ہر سال لاکھوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے پروانے اس خلافت احمدیہ کے نیچے آ رہے ہیں، جسے اب لوگ یہ بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ خلافت احمدیہ کو ہمیں خلافت احمدیہ کہنے کے بجائے اسلام کی خلافت کہنا چاہیے، اور اس خلیفہ کو اب ہم بجائے احمدیوں کا خلیفہ اب اسلام کا خلیفہ کہنا چاہیے. اور اس ٹرم پہ میں نے خود نوٹ کیا ہے، یہاں کے مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں، اس لیے آپ اپنے خلیفہ کو اسلام کا خلیفہ کہیں. آپ مسلمان ہیں، جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ. تو میں آپ کو ایسے لوگوں کے انٹرویو دکھا سکتا ہوں اگر نہیں یقین تو. بہرحال اللہ تعالیٰ وہ دن آ رہے ہیں، ان کے انٹرویو خود ہی یوٹیوب پہ، باقی ٹی وی چینل، اخبارات میں ہر جگہ چھپیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو عقل سمجھ دے. تو یہاں یہ میں بتا یہ رہا ہوں، دیکھیں یہ حضور کا جو ویب سائٹ ہے ہماری الاسلام، اس کے اوپر خلیفہ وقت حضور جو ہمارے حضور ہیں، جو ہمارے پیارے امام ہیں، ان کے جو خطبات جس کے اوپر آپ ہر وقت بیٹھے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے یا آ نہیں رہی ہے، اس خطبے کی دیکھیں کتنی لینگویج میں ترجمہ ہو رہا ہے. اردو، باسنین، بلگیرین، فرینچ، جرمن، ملائم، رشین، تامل، ٹرک. اینڈ اگر آپ نوٹ کرتے جائیں، یعنی پچھلے خطبہ میں جائیں، سب جگہ یہی حساب ہے. یہ دیکھیں ساری تامل، ٹرکش، سوالی، بے شمار لینگویج کے اندر ہیں. یہ دیکھیں یہ کوئی تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لینگویج میں ہے. آپ جماعت احمدیہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایک آدمی ترجمہ نہیں کر رہا، اس کی ایک ٹیم ہے، ساری دنیا میں ٹیم ہے، ساری دنیا کی جماعتوں میں نوجوان آگے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر یہ الاسلام کی سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نوجوان اسلام احمدیت کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. آپ کی بڑی غلط فہمی ہے. آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ کو اصل حقیقت کا علم ہی نہیں. اگر آپ نے اصل حقیقت دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہماری جلسہ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، جا کے دیکھیں. ہر دنیا میں کنٹری میں جلسے ہو رہے ہیں، وہاں نوجوان ہی اس جلسوں پہ سنبھالے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم کبھی یہ جلسوں کا کام کسی کمپنیوں سے نہیں کرواتے، یہ سارے ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہر ملک کے جلسے ہو رہے ہیں. یہ ذرا آپ کبھی جلسہ سالانہ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ. آپ اگر یہاں یہ جو دوسری ویب سائٹ ہیں ساری جو جماعت کی ہیں، ان میں جلسہ سالانہ کی ویب سائٹ بھی ہے. اگر آپ جائیں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کتنے کنٹری ہیں جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، نوٹ کریں ذرا. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تصویر میں نہیں نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یعنی دیکھتے جائیں کتنے کنٹری جہاں پہ جلسوں کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، جو ان کے پروگرام موجود ہیں. ابھی اور بھی بہت سارے کنٹری ہیں افریقہ کے جہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا ڈالے جائیں گے انشاءاللہ.
آپ جو جماعت احمدیہ کا پیغام ہے، جماعت احمدیہ کے جو جلسے ہیں، پیغام ہے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا جو خطبہ ہے، اس کو اب صرف ایک کنٹری نہیں ہے، اس وقت 20 کنٹری ہیں جہاں کے لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی صحیح رہنمائی کر رہا ہے تو یہی خطبات ہے۔ تو آپ بھی ذرا غور کر کے سن لیا کریں، بجائے آپ آدھا خطبہ سن کے پھر تبصرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گند بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پورا خطبہ سن لیا کریں تاکہ آپ کی عقل میں پوری بات سمجھ آ جائے۔ امید ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن میں اب کوشش کیا کروں گا جب آپ کو باقاہے مکاہے یوٹیوب کے ذریعے کوئی نہ کوئی میسج دے دیا کروں۔